بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ الحمدللہ، پہلے تو پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ پاک نیوز 91 نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بہت جلد اپنا شو سٹارٹ کریں گے اور ایک بار پھر اب ہمیں ایکشن میں نظر آئیں گے اور بدماشیاں ایک بار پھر زبردوز ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت تکلیف دی ہے انہوں نے، اب یہ بدماشیاں پہلے سے بھی زیادہ زبردوز ہوں گی۔ پاک نیوز 91 نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو ہمیشہ سے مرد مجاہد کے لقب سے ہی مخاطب کیا ہے، کیونکہ وہ ایسا مجاہد ہے جو بدماشیاں اور مافیا کی نیندیں حرام کرنے والوں میں سے ہے۔ ان کے تجزیے، ان کی رپورٹس، ان کے لنکس ان مافیا کے گھر کے اندر تک موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاک نیوز 91 شروع سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ سپورٹ کرتا رہے گا۔ صرف ڈاکٹر شاہد مسعود کو نہیں، باقی جتنی بھی لوگ جو اس کرپٹ نظام کے خلاف، اس میڈیا اور بدماشیہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا ان کے غلیظ ترین سازشوں سے پاکستان کی عوام کو خبردار کرتے ہیں، پاک نیوز 91 ہمیشہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ میڈیا کا ایک گھٹیا سازش پاک آرمی اور ہمارے گمنام ہیروز کے خلاف شروع ہو چکا ہے، جس میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اینکرز جتنی بھی ہیں اس کو پاک آرمی نے شو سے کک آؤٹ کروایا ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط خبر ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ میڈیا مالکان نے ان سب کو کہا ہے کہ کسی اینکر کی ریٹنگ کم آئی تو وہ شو سے نکالا جائے گا۔ بہت سارے اینکر اس وقت فارغ بیٹھے ہیں اور ان کو دشمن ممالک کی ایجنسیز نے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے کہ پاک آرمی پر الزام لگا لو کہ ہمیں فوج نے ہی کک آؤٹ کروایا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا دوستو، پاک آرمی کسی بھی پاکستانی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ ان کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر کوئی اینکر آرمی کے خلاف بولنے لگتا ہے تو پاک آرمی سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ آدمی اپنے جذبات کی وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہے یا کسی ایجنسیز نے اس کو اس مشن پر لگایا ہے، کیا کسی بیرونی ایجنسیز یا این جی او نے اس کو اس ٹاسک پر تو نہیں لگایا کہ عوام کے اندر پاک آرمی اور گمنام ہیروز کو بدنام کرو۔ اگر کسی بیرونی ایجنسی کے کہنے پر یہ کر رہا ہے تو پھر کوئی معافی نہیں ملتی اس کو اور پاک آرمی اس کو زبردوز کرتا ہے۔ لیکن اگر اینکر کے جذبات یا ناراضگی ہو پاک آرمی سے تو پاک آرمی اس کو بلا کے اس سے بات کرتا ہے، مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ تو اب میڈیا کا شروعات جو ہے وہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے ہوئی تھی۔ میڈیا کی طاغوتی بت جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، یہ دجالی میڈیا اب ٹھیک ہوگا، کیونکہ اگر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جیسا مرد مجاہد کو اتنی تکلیف اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اگر کوئی غدار جو اس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو فوراً رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے بارے میں پاک نیوز 91 نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد باہر آئیں گے، کیونکہ ان پر کوئی کرپشن کے ثبوت نہیں ملے، ایف آئی اے کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، ان کا باہر آنا تو بالکل کنفرم تھا۔ لیکن اب الحمدللہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور انشاءاللہ وہ ایک بار پھر اپنے مشن پر لگ جائیں گے، کیونکہ جو مجاہد لوگ ہوتے ہیں وہ تب تک نہیں بیٹھتے جب تک وہ یا تو خود شہید نہیں ہو جائے اور یا پھر دشمن کو ختم نہ کریں۔ میڈیا کی جتنی بھی بڑے اینکرز ہیں وہ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اب ان کی باری آنے والی ہے۔ سعودی ماڈل لگنا چاہیے ترکی اور سعودی عرب میں میڈیا کے اوپر، اور باقی عوام پر جو رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی ہے وہ پاکستان کی میڈیا پر بھی لگنی چاہیے۔ جو بھی اس ملک کے ایجنسیز یا حکمرانوں پر غلط الزام، جھوٹا پروپیگنڈا چلائے اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ نظام بہت جلد آنے والا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے خلاف مافیا نے اور میڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی۔ لیکن بس افسوس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت پر کافی اثر پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ریکوری کریں گے۔ وہ جب اپنے مشن پر لگ جائیں گے تو اللہ پاک ان کی مدد کریں گے اور ان کی صحت کو بھی انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ ان کو صحت کاملہ نصیب ہو۔ اب انشاءاللہ یہ مافیا بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اب عمران خان نے صرف میڈیا کو نہیں دیکھنا، اب سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کرنے والے ہیں۔ جو بھی اکاؤنٹ پاکستان کو بدنام کرنے کے مشن پر لگا ہوگا اس کا اکاؤنٹ کو بند کیا جائے گا، اس کی آئی پی لوکیشن کو ٹریس کیا جائے گا اور سائبر ٹیم کو ان کے حوالے کیا جائے گا۔ اب یہ مکمل احتساب شروع ہونے والا ہے۔ طلعت حسین، کامران خان اور بہت سارے صحافی بہت جلد پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے پی ٹی وی آڈٹ رپورٹ سامنے لانی ہے جس میں بہت بڑے لیول کا مافیا ملوث ہے اور ان کے نام اب ڈاکٹر صاحب نے ایکسپوز کرنے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے نعیم الحق کو جو نام بتایا ہے، جس بندے کے بارے میں کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ بندہ کروا رہا ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اس کو زبردوز کرنا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ ڈاکٹر صاحب کی لسٹ میں آنے والے ہیں، جس میں میڈیا کے اینکرز بھی ہیں، موجودہ حکومت کے کچھ لوگ بھی ہیں اور بہت ساری میڈیا مالکان بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کچھ ہی دنوں میں اپنا جو شو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ انشاءاللہ پاک نیوز 91 آپ لوگوں سے مکمل معلومات شیئر کرے گا کہ اصل عدالت
میں نے جو فیصلہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اس فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے ڈاکٹر اور کس بنیاد پر اور کیسے ان کو رہا کیا گیا ہے۔ جیسے ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔